جب سے اے آئی آیا ہے لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اسے اڈاپٹ کیا، اسپیسیفکلی بلاگرز اور ایسیوز نے، اور اے آئی سے کنٹینٹ جنریٹ کروانا شروع کر دیا، چاہے وہ ایک پورا آرٹیکل ہو یا پھر کوئی چھوٹا سا پیراگراف، چاہے وہ ایک کی ورڈ ریسرچ ہو یا پھر اے آئی سے آرٹیکل کی ایسیو کروانا۔ اور بعض لوگوں نے تو اس کا مس یوز کر کے اسپیمی کنٹینٹ جنریٹ کروا کے گوگل میں رینک کرنے کی کوشش کی۔ اب ہوا کیا کہ گوگل نے اس سب کو دیکھتے ہوئے مارچ 2024 کی ایک اپڈیٹ لانچ کر دی، جسے اس نے اسپیم اپڈیٹ کا نام دیا۔ اب اس اپڈیٹ کے لانچ ہوتے ہی لوگوں کی ویب سائٹ گوگل سرچ ریزلٹ سے ریموو ہو گئی، ٹریفک اچانک سے 0 پہ آ گیا، اور بعض لوگوں کی تو ویب سائٹ گوگل نے اڑا دی۔ نہ رہے گا باس اور نہ بجے گی بانسری۔ اب لوگوں کے دماغ میں ایک چیز گھومنے لگی کہ اب اے آئی اور بلاگنگ ختم ہو چکی، کیونکہ گوگل چیٹ جی پی ٹی کا لکھا کنٹینٹ کو رینک نہیں کر رہا اور انہیں پینلٹی بھی دے رہا ہے۔ تو کیا اب واقعی اے آئی اسپیسیفکلی چیٹ جی پی ٹی کس کام کا نہیں رہا؟ کیا واقعی بلاگنگ کرنا مشکل ہو چکا ہے یا اسکینڈ ہو چکا ہے؟ اور گوگل نے اسپیم اپڈیٹ لانچ کیوں کی، اور اسپیم اپڈیٹ کا مطلب کیا ہے؟ اسپیسیفکلی اسپیمی کنٹینٹ کیا ہوتا ہے، اور ہم کیسے اس اسپیم اپڈیٹ سے بچتے ہوئے اے آئی کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے کنٹینٹ جنریٹ کروا سکتے ہیں، اور ہمیں اس اسپیم اپڈیٹ کی کوئی ریسٹرکشن بھی نہ آئے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسپیم اپڈیٹ کا مطلب کیا ہے اور کیسے اور کن کن ویب سائٹ کو افیکٹ کر رہی ہے۔ تو دیکھو، جب 2023 میں چیٹ جی پی ٹی ریلیز ہوا تو بہت سے کام آسان ہو گئے، جیسا کہ آرٹیکل رائٹنگ، ٹاپک آئیڈیاز، اسکرپٹس، اے آئی پرومپٹس، کاپیز، ای بکس، آٹومیشن، اور یہاں تک کہ کی ورڈ ریسرچ بھی، اور لوگوں نے اس سے کی ورڈ ریسرچ بھی کرانا شروع کر دی۔ اب لوگوں نے ان ہیلپ فل، کاپیڈ اور ان بلک کنٹینٹ جنریٹ کروانا شروع کر دیا، اور یہ سب چیزیں اسپیم میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، جیسا کہ لو کوالٹی، ان ہیلپ فل، کاپی، ڈپلیکیٹ، پلیگرائزڈ کنٹینٹ، اور اسے ہی ہم اسپیمی کنٹینٹ بولتے ہیں۔ اب اسے اور ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ گوگل نے آلریڈی آرٹیکلز پبلش کر رکھے تھے کہ اسپیم نہیں کرنا، لیکن بلاگرز اور ایسیوز نے اسے گائیڈ لائن کو فالو نہ کیا، تو گوگل کو اسپیم اپڈیٹ لانچ کرنی پڑی۔ اب یہ اسپیم اپڈیٹ کیا ہے؟ اسپیم اپڈیٹ جیسے اس کا نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اپڈیٹ ان کے لیے ہے جو اسپیم کرتے ہیں۔ اب گوگل جو بھی اپنے الگوریدم انجن رپورٹس میں جو کچھ بھی چینجز کرتا ہے، اب ایسیو کی دنیا میں ہم اس کو اپڈیٹ کہتے ہیں۔ اب یہ اسپیم اپڈیٹ کیا کرے گی؟ یہ ان ویب سائٹس کو سرچ ریزلٹس میں شو نہیں کرے گی جو اسپیم کر رہے ہیں یا اسپیمی کنٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں اور اسے اپلوڈ کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ۔ اسپیم اپڈیٹ کو سمجھنے کے لیے ہم گوگل کے اپنے آرٹیکل کو دیکھتے ہیں کہ یہ اسپیم اپڈیٹ کس کو اسپیم میں کاؤنٹ کر رہی ہے۔ گوگل 3 قسم کی ویب سائٹس کو اسپیمی ویب سائٹس مانتا ہے۔ سب سے پہلی ٹائپ کی سائٹ ایکسپائرڈ ڈومین ابیوز، دوسری اسکیلڈ کنٹینٹ ابیوز، اور تیسری سائٹ ریپوٹیشن ابیوز۔ اب ہم تینوں کو ان ڈیٹیل سمجھیں گے کہ آخر یہ ایکسپائرڈ ڈومین ابیوز، اسکیلڈ کنٹینٹ ابیوز اور سائٹ ریپوٹیشن ابیوز کیا ہے۔ دیکھو، جب کوئی نئی ویب سائٹ بنتی ہے تو اس کے لیے ہوسٹنگ اور ڈومین پرچیز کرنی پڑتی ہے، جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ کا ڈاٹا سٹور ہوتا ہے۔ اب اس کی لمٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ اسے 1 سال کے لیے پرچیز کرتے ہیں، کچھ 3 سال کے لیے پرچیز کرتے ہیں، اور کچھ 10 سال کے لیے بھی۔ فار ایگزامپل، ہم میں سے کسی ایک نے ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کی 1 سال کی۔ اب ہوگا کیا کہ 1 سال بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گی۔ ان سمپل ورڈز، ہمیں دوبارہ وہی ڈومین پرچیز کرنی پڑے گی 1 سال بعد۔ اب ڈومین ایکسپائر ہوگی اور ہم نے اسے ابھی دوبارہ پرچیز نہیں یا دوبارہ رینیو نہیں کروایا، تو اسے ایکسپائر ڈومین بولتے ہیں۔ اب کوئی اور آتا ہے، وہ اسی ڈومین کو جو ہم نے پرچیز کی ہوتی ہے، جو اب ایکسپائر ہو چکی ہے، اسے پرچیز کر لیتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس پر ٹریفک بھی آ رہا ہے، یہ ڈومین پرانی بھی ہے اور گوگل میں جلدی رینک کرے گی۔ اب یہ سوچ کر وہ بندہ وہ ڈومین پرچیز کر لیتا ہے اور اس پر اپنی ویب سائٹ بنا کر اس پر کنٹینٹ لکھتا ہے، اسے یوز کرتا ہے تاکہ اس کی ویب سائٹ گوگل کے پہلے پیج پہ آ جائے اور وہ اس سے ارننگ کر سکے۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ آج سے 1-2 سال پہلے کام کرتی تھی۔ اب یہ گوگل کی مارچ اسپیم اپڈیٹ آئی ہے، اس میں اس نے واضح بتا دیا کہ اب جو بھی ایکسپائرڈ ڈومین پرچیز کر کے اس پر اپنی ویب سائٹ بنائے گا تو اسے گوگل کی طرف سے اسپیم میں کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس پر پینلٹی بھی دی جائے گی۔ تو اب آپ کو جو کرنا ہے کہ آپ کو ایکسپائرڈ ڈومین پرچیز نہیں کرنا اور نہ ہی اس پر اپنی ویب سائٹ بنانی ہے، اور جنہوں نے آلریڈی ڈومین پرچیز کی ہوئی ہے ان کو پھر ایکسپائرڈ ڈومین سے پیچھا چھڑانا ہوگا۔ اگر آپ کی وہ ویب سائٹ ٹھیک جا رہی ہے، اس میں ملینز میں ٹریفک آ رہا ہے اور آپ اس سے ارننگ کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک فریش ڈومین پرچیز کریں اور اس پر اپنی ویب سائٹ کو ریڈائریکٹ کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ٹریفک آپ کی پرانی ڈومین پہ آ رہی تھی وہ اب نئے ڈومین پر ریڈائریکٹ ہو جائے گی، کیونکہ گوگل بہت ہی جلد آپ کی ویب سائٹ پہ مینول ایکشن لے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایکسپائرڈ ڈومین کیا ہوتی ہے اور آپ کو اس سے کیسے بچنا۔
اب دوسری نمبر کی ویب سائٹس جن کو گوگل اسپیم میں کاؤنٹ کر رہا ہے یا اسپیمی کنٹینٹ مانتا ہے وہ ہے اسکیلڈ کنٹینٹ ابیوز۔ اب اسکیلڈ کنٹینٹ ابیوز کیا ہوتا ہے؟ اسکیلڈ کنٹینٹ کا مطلب ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر کنٹینٹ کو جنریٹ کرنا، چاہے وہ اے آئی سے جنریٹ کیا ہوا ہو یا پھر ہیومن جنریٹڈ ہو۔ جب یہ اسپیم اپ ڈیٹ ریلیز ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب اے آئی سے جنریٹڈ کنٹینٹ کسی کام کا نہیں رہا، گوگل اس کو رینک نہیں کرے گا، ایڈسنس اپروول نہیں ملے گا۔ یہ غلط مت ہے کیونکہ 2023 میں گوگل نے ایک اور اپڈیٹ لانچ کی جس میں اس نے صاف بتایا اے آئی سے لکھے کنٹینٹ کو گوگل رینک بھی کرے گا اور اس پر ایڈسنس اپروول بھی دے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک چیز فالو کرنی ہوگی، وہ ہے کوالٹی کنٹینٹ۔ اب لوگوں نے پھر سے اے آئی سے کنٹینٹ جنریٹ کروانا شروع کر دیا اور بلک میں کنٹینٹ جنریٹ کروانا شروع کر دیا، کیونکہ اے آئی لائک چیٹ جی پی ٹی چند منٹوں میں ہنڈریڈز آف آرٹیکل جنریٹ کر سکتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں پہ لارج اماؤنٹ میں اور بلک میں کنٹینٹ جنریٹ کروایا جا رہا ہے وہاں پہ کوالٹی تو مینٹین رہتی ہی نہیں، تو گوگل نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ ان ویب سائٹ کو سرچ ریزلٹ سے ہٹایا جائے جو بلک میں کنٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں اور لو کوالٹی کنٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھا ہو یا کسی اور اے آئی سے۔ تو گوگل نے 5 مارچ 2024 کو ایک اپڈیٹ لانچ کر دی اور اسے اسپیم اپڈیٹ کا نام دیا، اور اسکیلڈ کنٹینٹ ابیوز کا مطلب بلک میں زیادہ سے زیادہ کنٹینٹ جنریٹ کروانا۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک بلاگنگ ویب سائٹ بنائی میک منی آن لائن اور آپ اس پر دن میں 8 سے 10 آرٹیکل پبلش کر رہے ہیں، اب کیا وہ 10 کے 10 آرٹیکل کوالٹی کا آرٹیکل دو گے؟ تو آنسر ہے نہیں۔ ایک اور جو امید یوز کی جاتی ہے کہ کم از کم 8 سے 10 آرٹیکل روزانہ کے لکھنے چاہیے تاکہ ان میں سے 1 یا 2 آرٹیکل تو ضرور رینک کریں گے، اور یہ ٹیکنیک بڑے بڑے بلاگرز ابھی تک یوز کرتے آئے ہیں، لیکن گوگل کی اس اسپیم اپڈیٹ کے بعد ایسا نہیں ہونے والا۔ تو اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ روزانہ کے 7 سے 8 آرٹیکل لکھو تو ویب سائٹ رینک ہو جائے گی، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اسے بلاگنگ کا کچھ نہیں پتا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات کہ اگر آپ مینول بھی 7 سے 8 آرٹیکل لکھتے ہیں تو یہ بھی اسپیم میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور یہ میں نہیں بلکہ گوگل خود کہہ رہا ہے، اور آپ یہ آرٹیکل بھی پڑھ سکتے ہیں جس میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب گوگل ان کو اسپیمی کنٹینٹ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ لو کوالٹی کنٹینٹ ہے۔ اب اسپیم اپڈیٹ سے بچنے کے لیے آپ کو ہائی کوالٹی کنٹینٹ لکھنا ہوگا۔ اب اسکیل کنٹینٹ ابیوز کا ایک اور بھی مطلب ہے، ایک تو یہ کہ اے آئی سے کنٹینٹ جنریٹ کروانا، اور دوسرا جو ٹاپک ایک ہی آرٹیکل میں کور ہو سکتا تھا اس کو علیحدہ علیحدہ آرٹیکلز میں لکھنا۔ اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ لیٹس سپوز ایک ٹاپک ہے ہاؤ ٹو میک منی آن لائن فرام ہوم۔ اب اس کے اندر اور بھی منی ٹاپکس آتے ہیں جیسا کہ ہاؤ ٹو میک منی آن لائن فرام ہوم، ہاؤ ٹو میک منی آن لائن فرام ہوم ایز اے اسٹوڈنٹ، ہاؤ ٹو میک منی آن لائن فرام ہوم ایز اے وومن۔ اب یہ دونوں ٹاپک ایک ہی آرٹیکل میں کور ہو سکتے تھے۔ فار ایگزامپل ٹاپک لکھا ہاؤ ٹو میک منی آن لائن فرام ہوم، تو اس کے بارے میں لکھے ساتھ میں ایک سب ہیڈنگ دے کے لکھے ہاؤ ٹو میک منی آن لائن فرام ہوم ایز اے اسٹوڈنٹ، وہاں پہ بتا دے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کیسے پیسے ارن کر سکتے ہیں گھر بیٹھے، اور ایک اور سب ہیڈنگ دے کے اس میں لکھے کہ آپ کیسے ایز اے وومن گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں۔ اب جبکہ یہ دونوں ٹاپک ایک ہی آرٹیکل میں کور ہو سکتے تھے، لیکن جان بوجھ کر کے آرٹیکل زیادہ ہوں گے، یا اگر اس ٹاپک پر ایک الگ سے آرٹیکل لکھا تو وہ گوگل میں رینک کرے گا۔ تو گوگل کے اس اسپیم اپڈیٹ کے مطابق یہ بھی ایک قسم کا اسپیم ہی ہے، یہ اسپیمی کنٹینٹ ہے۔ اب آپ کو ان دونوں سے بچنا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو گوگل نے اسپیم کی ٹائپ انٹروڈیوس کروائی ہے وہ ہے سائٹ ریپوٹیشن ابیوز۔ اب سائٹ ریپوٹیشن ابیوز کس کو کہتے ہیں؟ سائٹ ریپوٹیشن ابیوز اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک اسپیسیفک ٹاپک پر کنٹینٹ بنا رہے ہیں اور اچانک آپ اسی ویب سائٹ پر ایک نئے ٹاپک لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے سائٹ ریپوٹیشن ابیوز کہا جاتا ہے۔ اسے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی میک منی آن لائن، جس پر پیسہ کیسے کمائیں اس کے ریلیٹڈ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں۔ اچانک آپ سوچتے ہیں کہ فوڈ بلاگ لکھنے سے آپ کی ویب سائٹ رینک ہو جائے گی، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ فوڈ سے ریلیٹڈ 1-2 آرٹیکل پبلش کر دیتے ہیں اس ویب سائٹ پر جس ویب سائٹ پر آپ میک منی آن لائن کے بارے میں آرٹیکلز پبلش کر رہے ہیں۔ اب آپ کا ٹاپک کیا تھا؟ میک منی آن لائن، اور اچانک سے آپ نے فوڈ پر لکھنا شروع کر دیا، تو فوڈ کیا ہوا؟ ایک الگ ٹاپک۔ میک منی آن لائن ایک الگ ٹاپک اور فوڈ ایک الگ ٹاپک، اسے ہی سائٹ ریپوٹیشن ابیوز کہتے ہیں۔ ان سمپل ورڈز آپ ایک اسپیسیفک ٹاپک پر لکھ رہے ہیں یعنی میک منی آن لائن پر، اب اچانک سے آپ نے ایک نیا ٹاپک پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ دونوں ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہیں۔ اب اگر آپ ان دونوں
टॉपिक पर लिखने की कोशिश करेंगे तो गूगल उसे साइट रेपुटेशन अब्यूज का लेबल लगाकर उसे स्पैम में काउंट करेगा। अब यहाँ पे एक बार नोट कीजिए कि बाद लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि जो जनरल वेबसाइट हैं जिन पर टेक रिलेटेड, फूड रिलेटेड, स्पोर्ट्स, लाइफ स्टाइल रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया जाता है उनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, तो क्या वो भी स्पैम में काउंट होगी? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि गूगल को शुरू से पता है कि आपकी वेबसाइट इस टॉपिक को कवर कर रही है, इस कैटेगरी पे बनी हुई है। अब आप इस जनरल वेबसाइट में क्या कवर कर रहे हैं? फूड रिलेटेड कैटेगरी, स्पोर्ट्स रिलेटेड, लाइफ स्टाइल और टेक रिलेटेड। अब अगर आप फाइनेंस पे लिखना शुरू कर देंगे तो गूगल उस पर साइट रेपुटेशन अब्यूज का लेबल लगा देगा, क्योंकि पहले वेबसाइट टेक, फूड और स्पोर्ट्स पर आर्टिकल पब्लिश कर रही थी, अब अचानक वेबसाइट ने एक नया टॉपिक पर लिखना शुरू कर दिया है, तो इसे साइट रेपुटेशन अब्यूज कहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ज़हन में रखना है कि अगर आप पहले एक टॉपिक लिख रहे हैं उसी पर लिखिए, अगर आप एक नए टॉपिक पर लिखना चाहते हैं तो एक नई वेबसाइट बनाएं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। कि जो भी मैंने आपको स्पैम अपडेट के बारे में बताया है, तो क्या इससे एआई और ब्लॉगिंग खत्म हो गई? क्योंकि गूगल ने कहा है कि आप एआई कंटेंट जनरेट नहीं करवा सकते। अब इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी। अब देखो, गूगल की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जिसमें उसने कहा हो कि एआई से आप कंटेंट जनरेट नहीं करवा सकते या फिर ब्लॉगिंग अब खत्म हो चुकी है। अलबत्ता गूगल की ये गाइडलाइंस हैं कि जो भी एआई से बल्क में कंटेंट जनरेट करवाएगा, चाहे वो एआई से लिखवाया गया हो या ह्यूमन ने खुद उसे लिखा हो, वो स्पैम में काउंट हो। इसको मैंने स्केल्ड कंटेंट अब्यूज वाले सेक्शन में डिटेल से बताया है। अगर आपने स्किप करके वीडियो देखी है तो हो सकता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए जो ना ही आपको यूट्यूब पर मिलेगी और ना ही गूगल पर। और अगर आपने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखा है तो आप ब्लॉगिंग के किंग बनने वाले हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम समझते हैं कि हमारे किसी काम की नहीं और बाद में हम उसे फाइंड करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। एक बार हम इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, और एंड पे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। हमने बात की कि स्पैम अपडेट की कितनी टाइप्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। उन टाइम में सबसे पहले एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज के बारे में बात की कि आपको एक्सपायर्ड डोमेन परचेज करके उन पर वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए। अब क्यों नहीं बनानी चाहिए ये हमने बात की। उसके बाद स्पैम अपडेट की दूसरी टाइप स्केल्ड कंटेंट अब्यूज की बात की कि स्केल्ड कंटेंट अब्यूज क्या होता है, गूगल किन चीजों को स्केल्ड कंटेंट अब्यूज मानता है, गूगल एआई के बारे में क्या कहता है, उसका स्पैम में क्यों काउंट करता है। और तीसरी बात हमने की कि साइट रेपुटेशन अब्यूज क्या होता है, और आप एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कौन सी चीजें हैं जो आपको ज़हन में रखनी है और कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो फाइनल आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कि गूगल की 2023 की अपडेट एआई के बारे में क्या कहती है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिखिए, और अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को रिप्ले करके देखिए। इसका जवाब है कि गूगल एआई से लिखे कंटेंट को पेनल्टी नहीं देगा बल्कि प्रमोट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे कि आप चैट जीपीटी से कैसे हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं, एक ऐसे ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कैसे लिखवा सकते हैं, और कुछ ऐसे हैक्स देखेंगे कि जिससे आप अपने आर्टिकल को गूगल के पहले पेज पे रैंक करा सकते हैं, और साथ ही में गूगल आपको एडसेंस अप्रूवल भी देगा। तब तक के लिए टेक केयर।